اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم النعمت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات والا تبار سے کون واقف نہیں ہے؟ اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان سے اچھی طرح واقف ہے، ان کی ذات سے، ان کی سیرت سے، ان کی کتب سے اچھی طرح واقف ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک ہماگیر شخصیت ہیں، یہ کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک لقب ملا، کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ آپ کو اللہ نے وہ درجہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے معاصرین یعنی آپ کے زمانے کے تمام اہل علم اور اہل فنون سب کے سب آپ کے تابع رہے، اور آج تک آپ کے علوم و فنون کی جو نور کی کرنیں عالم میں پھیل رہی ہیں، اس سے اپنے تو اپنے بیگانے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی جو اعلیٰ حضرت کے مسلک سے متفق نہیں، وہ بھی آپ کے علوم اور فنون سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے فتویٰ رضویہ شریف، آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ فتویٰ رضویہ شریف سے صرف ان کے چاہنے والے فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کے معترف ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ شریف میں علوم و فنون کے دریا بہا دیے، اور ایسا کلام فرمایا، جامع کلام فرمایا آپ نے کہ مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک بیان کیا کہ آپ نے کئی مسائل میں اجتہاد کیا اور ان مسئلوں کی جو باریکیاں اس کو بیان کیا۔ آپ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، اور ابھی تک ان پر جو تحقیقات ہو رہی ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ جب کنز ایمان پڑھتے ہیں، فتویٰ رضویہ پڑھتے ہیں، ان کی دیگر تحریرات پڑھتے ہیں کہ ایک اکیلے آدمی نے اتنا سارا کام کیسے کر لیا، اور ایک ہی علم میں نہیں، تقریباً بعض نے تو 150 سے زائد لکھے ہیں، کچھ نے 100 لکھے ہیں، کچھ نے 200 سے بھی زائد لکھے ہیں۔ جس نے جتنے گوہر حاصل کیے تو اتنا ہی اس نے بیان کر دیا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت اس لیے تو کہتے ہیں کہ سب نے آپ کو اپنے سے اعلیٰ مان لیا۔ تو یہ ایک نظریے کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی، ایک بنیاد کا نام ہے اور ایک عشق و محبت کی نشانی ہے۔ علامہ اقبال نے یوں تو نہیں کہہ دیا کہ اگر ان میں، انہوں نے تو خیر اپنا ایک نظریہ اور اپنا ایک اوپینین پیش کیا کہ ان میں عشق کی شدت نہ ہوتی تو اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے۔ یہ ان کا ایک رائے ہے، اور ان سے متفق ہونا میرے لیے، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو جو بلندیاں ملی وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ہی ملی ہے۔ تو ان کا جو پیدائش ہے ان کی جو وہ ہے 10 شوال المکرم، تو آپ انڈیا میں بریلی میں پیدا ہوئے، ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ جب بچپن میں یہ سنتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تقریباً ہندوستان، پاکستان اور بلاد عرب میں یہ صلاۃ و سلام مشہور و معروف ہے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے اور یہ سلام کس کا لکھا ہوا، لیکن ہر مسجد میں یہ سلام پڑھا جاتا تھا، ہمیں بھی یاد تھا، سمجھتے نہیں تھے لیکن پڑھا کرتے تھے کھڑے ہو کر۔ تو اب پھر جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت کس شخصیت کا نام ہے، اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ جی ہاں، بالکل صحیح سمجھے آپ، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد ابو البلال الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں فیضان امام احمد رضا سے اور فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال کیا، ورنہ تو ہم جان ہی نہیں پاتے۔ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے مولانا الیاس قادری صاحب پر کہ ان کے توسط سے میں دامن اعلیٰ حضرت میسر آیا، اور آج بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے غلامی میں آنے میں اور رضوی کہلانے میں۔ دیکھیے، رضویت کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص کے جو اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون اور جو پیغام دیا ہے اور جو عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کیا ہے، اس کو جو بھی اٹھائے گا بس وہی صحیح طرح سے اعلیٰ حضرت کا وارث ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جو کہ چونکہ ہماگیر شخصیت ہے، ان کے پیغام کو جو عام کریں گے اصل رضوی وہی ہے۔
تو ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، تو 10 شوال مکرم ان کی پیدائش کا دن ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی شخصیت عطا فرمائی کہ جنہوں نے علوم و فنون کے دریا بہا دیے۔ علماء آج تک ان کے علوم و فنون کے دریا ہے اس کے کنارے کا پتہ نہیں چلا سکے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ تو اس میں اگر حسرت کریں اور جناب حسد کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا، اور ایک عاشق رسول، ولی، مفتی، محدث، مفسر، اور نہ جانے آپ کے پاس کون کون سے علوم و فنون تھے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور شان یہ میرے پیارے بھائیوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں میرے دل میں بات آئی نہیں کہ میں عالم ہوں، ہے نا کمال کی بات۔ اور جو رضوی کے لانے والے وہ تھوڑی کتابیں کیا پڑھ لیتے تو اعلیٰ حضرت سے اتفاق نہیں کر رہے ہوتے ہم۔ اس طرح کا بلا دلیل کا اختلاف کرنا اور یہ سمجھنا کہ جناب میں نے چند کتابیں پڑھ لی تو مجھے جناب والا اعلیٰ حضرت سے بڑا علم آ گیا، تو یہ اس کی نادانی اور بیوقوفی ہے۔ کیونکہ جو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اکابرین کے ساتھ ہے، تو اعلیٰ حضرت ہمارے اکابرین علماء ملت میں شامل ہیں، فقہ ملت میں شامل ہیں، بڑے بڑے کبار عشاق میں شامل ہیں، تو ان کے پیچھے چلنا ہمارے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باعث خیر و برکت ہوگا۔ اور فی زمان ایک بات یہ بھی دیکھی گئی کہ جناب چند کتابیں پڑھ لی یا خود مطالعہ کر لی تو بہت بڑا عالم بن گیا، اپنی رائے کو دخل دینا شروع کر دیتا۔ کچھ اگر محلے میں کچھ وقعت ہو جاتی، کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں، وہاں جناب چند ہاتھ چومنے والے ہو جاتے ہیں، تو پھر جناب اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں میرے دل میں بات آئی نہیں کہ میں عالم ہوں، تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ تو میں تمام ان بھائیوں سے اور ان صاحب علم سے اور ان تمام کتب بینی کرنے والوں سے یا جو درس نظامی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ان سب سے میں التجا کرتا ہوں کہ مجھ خاکسار میں تو کوئی بات نہیں ہے، حقیر فقیر میں، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان میں بڑی طاقت و جان ہے۔ تو ہمیں اس سے مشعل راہ بنانا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ کہیں تو لوگ تو پتہ نہیں کہاں کا لے جاتے ہیں اور پھر کہاں کا پہنچا دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی عاجزی کہیں اسے یا آپ کی شان کہیں، کیا کہیں، آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو عالم جانا ہی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، فتویٰ رضویہ شریف ہمیں سمجھ نہیں پڑتی، بلکہ کہیں کو تو باہر شریعت ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور کئی تو ایسے بھی ہوتے بیچارے مسجد کے امام بن جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا علم آ گیا۔ تو امام بن جانے سے علم نہیں آ جاتا، یا مؤذن بن جانے سے علم نہیں آ جاتا، یا قاری صاحب بن گئے یعنی قرآن کی تجوید پڑھ لی تو اس سے کوئی عالم بن گئے۔ علم فقہ ایک الگ ایک شعبہ ہے، بہت بڑا یہ شعبہ ہے، اور اس میں بہت شعبے ہیں اور بڑی شاخ ہیں اس کی۔ تو جب اعلیٰ حضرت جیسے عالم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو عالم ہی سمجھا تو میں اور آپ کیا پیدی اور کیا بدی کا شوربہ۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں تمام اہل علم حضرات سے کہ کبھی بھی اپنے علم پر ہمیں نازا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی عطا جانیں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں خوف زدہ رہنا چاہیے، نہ جانے کب یہ سلب ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو جو درجات ہمیں ملتے ہیں وہ عاجزی کی وجہ سے مضبوط ہوتے ہیں اور بلند و بالا مقام پر پہنچتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے اور ہم نے ڈیڑھ ہوشیاری کی تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائی، تباہی اور بربادی مقدر بن سکتی ہے۔ تو لہذا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، اور کبھی بھی اپنے علم و عمل پر ہمیں ناز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیاطین اور نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔